بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پورے ملک میں ہی مایوسی ہے. میرے ساتھ موجود ہیں جناب ہارون رشید صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. ہارون صاحب، یہ جو مایوسیوں کا زہر پورے ملک میں پھیلا ہے، بلکہ یہ تو اب جو ہمارے سمندر پار پاکستانی اس کو بھی بہت زیادہ فیل کر رہے ہیں، اس کا کوئی تریاق بھی ہے یا نہیں؟ اس کا دریافت امید ہے اور کیا ہے. مایوسی تو کفر ہے. مایوسی کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر کے دروازوں کو کھڑکیوں کو دیمک لگ گئی ہے اور آپ کا یہ تو نہیں ٹھیک ہو سکتی، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو گھر ہی تباہ ہو جائے گا. دروازوں کھڑکیوں سے پھر وہ اور بھی جو دیواروں کو لگ جائے گی، کچھ بھی ہو سکتا ہے. صحیح. تو اس کا یہ ہے کہ علاج کرنا شروع کریں. جو کچھ بچ گیا اس کو بچا لیں. وہ دیکھ کر ہارون صاحب، آپ چونکہ مایوسی اختیار کرنا دراصل ہتھیار ڈالنا ہے. اور جو اصول ہے، دیکھیں ہم دیکھتے ہیں بیسک پرنسپل کیا ہے. بیسک پرنسپل یہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ میں نے انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ انہیں آزمائش میں ڈالوں اور دیکھوں ایکم احسن عملا، کہ آزمائش میں کون جو ہے وہ اپنی ذہنی صحت برقرار رکھتا ہے، اچھا عمل کرتا ہے. مشکل ہے. دیکھیے قرآن مجید کہتا ہے کہ بھوک، خوف سے اور جان کے نقصان سے ہم تمہیں آزمائیں گے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو. وہ صبر کرنے والوں کو ڈیفائن کیا کہ جو یہ جب مصیبت آ پڑے تو کہتے ہیں کوئی بات نہیں، ہم اللہ کے پاس آئے، اللہ کے پاس چلے جانا. یعنی چند روز کی زندگی ہے. اگر مقصد عزیز ہے تو ابراہم لنکن کو بھی بڑی دشواریاں تھیں، صلاح الدین کو بھی تھیں. جن لوگوں نے تاریخ بنائی ہے اور بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں، اور ڈگال جو ہے وہ اس کو حکومت ہی چھوڑنی پڑی تھی. مگر فرانس کی تعمیر نو تو اسی نے کی. بالکل صحیح. تو یہ چونکہ لوگوں کو خان صاحب نے تو لوگوں کو جنون کا لفظ استعمال کیا، اور کیا اس کا اپنا ٹائیگرز ان کو کہا. نہیں اور بھی وہ ایک لفظ استعمال کرتے تھے، طوفانی، طوفان نہیں کچھ اور، سونامی. ہاں جی. تو جذبات جگایا. لوگوں کو یہ نہیں بتایا کہ سچویشن میں صبر و تحمل کی ضرورت بھی ہوتی ہے. میرے نہیں خیال کہ ایک ایسی پارٹی جس کی حمایت 70%، اب تازہ سروے ہم نے کرایا خود، 80% ہے راول پنڈی شہر میں. کہیں کم ہوگی، کہیں زیادہ ہوگی. جیسے جیسے یہ پابندیاں لگیں گی، اب نام لینے پر بھی پابندی ہے ٹیلی ویژن پہ، اس سے ہمدردی بڑھتی چلی جائے گی. یہ تو دیکھیں نا، بھٹو کو پھانسی دے دی اور ضیاء الحق کے دور میں معاشی ترقی بھی ہوئی، لیکن الیکشن میں تو بے نظیر جیت گئی. اور بے نظیر کو قتل کر دیا گیا تو زرداری صاحب جو ہے وہ جیت گئے. بے نظیر قتل نہ ہوتی تو کوئی چانس نہیں تھا، نون لیگ کی زیادہ سیٹیں ہوتی. اور کاف لیگ کی پرفارمنس اچھی رہی تھی، چودھری پرویز الہی کی 1 ملین جابز پیدا ہوتی تھی. تو مایوس تو اگر ہو جائیں گے تو جو کچھ بچا وہ تباہ ہو جائے گا. اور اگر اس صورتحال کو سمجھ کے حکمت عملی بہتر بنا لیں تو یہ سارے کارڈ تو کسی کے پاس ہوتے ہی نہیں کبھی. یہ تو ڈرے ہوئے ہیں تو پابندی لگائی ہے نا. اسٹیبلشمنٹ ڈری ہوئی ہے، حکومت ڈری ہوئی ہے، خوف زدہ ہے اس کی مقبولیت سے. دوسرا یہ بالکل غلط مفروضہ ہے پارٹی ختم ہوگی. پارٹی کیسے ختم ہوئی ہے؟ وہ باقی جو کچھ بھی الیکٹیبلز لے ہیں، اس دفعہ ووٹ الیکٹیبلز کے کم ہیں تو صحیح، اس دفعہ تو ووٹ اس کے ہیں. کیا اس نے ثابت نہیں کیا وہ ساری سیٹوں پہ کھڑا ہو گیا، ایک کے سوا ملتان کے، اور جیت گیا، حالانکہ وہ اس کو خالی کرنی تھی. بالکل صحیح. اس کا مطلب ہے گہری جذباتی وابستگی ہے. شکست لیڈر کو ہوتی ہے، ہیرو کو نہیں شکست ہوتی. اس وقت وہ ہیرو ہے. ایک تازہ سروے ہے، شام کو بھی ڈیٹیل میں نے نہیں دیکھی، 65 کروڑ ہاف آف دی مسلم سیڈ کہ عمران خان اس عہد کی تاریخ ساز شخصیت ہے. مجھے پوچھا گیا تاریخ ساز شخصیتیں کون ہیں مسلم ہسٹری میں، obviously انہوں نے کہا رسول اللہ. چلو میں صحیح، کوئی دوسرے کا نام لیا، تیسرے کا نام لیا. پچھلے 500 سال میں کون سا 500 سال میں ہے جذباتی تھی، کیونکہ پچھلے 500 سال میں تو اور بھی لوگ ہیں. عالیہ عزت بیگوچ بھی ہے، علامہ اقبال بھی ہے، قائد اعظم جیسا آدمی. جی. انہوں نے کہا پچھلے 5 سال میں 65 کروڑ آدمیوں نے کہا عمران خان، 5.5 سال میں. ٹھیک ہے.
یعنی مسلم ہسٹری کی 16ویں موسٹ پاپولر شخصیت ہے وہ ان لوگوں کے نزدیک ہے نہیں. ویسے مسلمانوں میں تو دیکھو نا شیخ عبد القادر جیلانی ہیں, امام ابو حنیفہ ہیں, امام شافعی ہیں, امام مالک ہیں, امام احمد بن حنبل ہیں, دادا گنج بخش ہیں, امام شاذلی ہیں, جی صحیح, اور جنید بغداد ہیں, اور اہل بیت ہیں. ہاں جی, کیسے کیسے لوگ ہیں. تو یہ عمران خان کو صرف نئی حکمت عملی بلانے کی ضرورت ہے, ارون صاحب پیشنس کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے. عمران خان کو شکست نہیں ہوئی, شکست انہیں ہوئی ہے. یہ ہار مان گئے تو کہتے ہیں نا کہ نام نہ لیں اس کا ٹی وی پہ, اس کے نام سے بھی ڈرتے ہیں. ارون صاحب آپ ماشاءاللہ اپنے کئی ادوار دیکھے ہیں, کیا پاکستان میں ایسی پابندیاں اور اس طریقے سے جو انسانی حقوق کی پامالی پہلے کبھی آپ نے دیکھی ہے؟ ہاں دیکھیے, بھٹو کے دور میں 329 آدمی قتل ہوئے. 23 مارچ 1973 کو لیاقت باغ میں جلسہ عام پہ گولیاں برسائیں, 10-15 آدمی قتل ہو گئے. ڈاکٹر نذیر کو قتل کیا گیا, مولانا شمس الرحمان کو قتل کیا گیا, دلائی کیمپ بنایا گیا, انہوں نے اپنے پارٹی کے سیکرٹری جنرل کو پٹوایا. ہاں جی, دلائی کیمپ میں ان کی اپنی پارٹی کے 10-12 لیڈر رکھے ہوئے تھے. بلا مقابلہ وہ خود جیتے, ان کے چاروں وزراء اعلیٰ بلا مقابلہ جیتے, 8-10 MN بلا 77 میں جیتے. 40-50 ہزار آدمی جیلوں میں تھے. ایک فیکٹر نیا ہے یہ ویڈیو آڈیو لیکس کا اور گھر کی عورتوں کو تنگ کرنے کا. ہاں جی, یہ نہیں تھا پہلے, لیکن مشرقی پاکستان میں لاکھوں آدمی قتل ہوئے. اب ہر دور کے نئے حربے ہوتے ہیں, اور جو زمانے کے مقتدر لوگ ہوتے ہیں ان کے اپنے مزاج کے مطابق ہوتے ہیں. تو ان میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو ان چیزوں کا روا رکھتے ہیں, لیکن وہ تو ہارڈنڈ ہو رہی ہے نا پارٹی. دیکھو شاہ محمود کھڑا ہے, میں وہ اپنا لاہور کے کیا نام ہے ان کا, حماد اظہر صاحب, نہیں وہ اپنا وہ تو ہے ہی محمود الرشید, اعجاز چودھری, امین گنڈا پور. بھائی 100 آدمی گئے ہیں تو سینکڑوں کھڑے بھی تو ہیں نا, اور ورکر ساتھ ہیں. ہاں جی صحیح ہے, ووٹر ساتھ ہے, تو یہ تھک جائیں گے. اگر انہوں نے پیشنس کا مظاہرہ کیا اور رہ گئی یہ پارٹی جہانگیر ترین جو بنا رہا ہے, یہ جعلی پارٹی نہیں چل سکتی, بن سکتی ہی نہیں, خاک چاٹے گا. بہت غلط فیصلہ کیا. ارون صاحب یہ بھی بتائیں نا, دیکھیں آپ, اور نواز شریف کو کون برداشت کرے گا جی؟ اور نواز شریف میں تو عمران خان کا نام لینے پہ پابندی آ نہیں سکتا, اتنی ہمت نہیں ہے. اس کی میموری ختم ہو رہی ہے. شہباز شریف کی میموری بھی جواب دے گئی ہے, اور جلسے وہ کرے گا تو وہ جلسے ولسے ہوں گے نہیں اس کا مقابلے میں. جب الیکشن کا اعلان ہو جائے گا جس دن, اس دن کمپین چلانے کی اجازت دیں گے نا. اگر اس کے بغیر الیکشن ہوگا تو یہ ہو سکتا ہے بائیکاٹ ہی ہو جائے, لوگ ووٹ ڈالے جائیں ہی نہیں, 10% سے زیادہ ووٹ ہی نہ پڑے. ارون صاحب جیسے عمران خان صاحب خود بھی کہتے ہیں کہ ان کی زندگی کو خطرہ ہے, تو دنیا کے بڑے بڑے لیڈر جو ہیں جلا وطن ہوئے ہیں, آپ کی کیا ذاتی رائے کیا ہے, ان کو جلا وطن ہو جانا چاہیے؟ نہیں بالکل نہیں, وہ ہو گئے نہیں. مطلب میں میرے جیسے اس کے جو اس کے ذاتی دوست ہیں, میں تعداد کہہ نہیں سکتا کتنے, میرے خیال 10-12 ہی ہوں گے جس میں میں شامل ہوں. صحیح, تو ہم سب چلے جائیں اور اس کی محنت سماجت کریں اور دلائل کا انبار لگا دیں, وہ نہیں جائے گا. اس کا ٹیمپرمنٹ, اس کا مزاج نہیں ہے, وہ ٹیسٹ کرتا ہے. دیکھیے ایک اس کا تو کوئی موازنہ نہیں میں کر رہا, نہ ہو سکتا ہے. شیخ عبد القادر جیلانی کا ایک میتھڈ تھا, وہ جتنی خرابیاں ہیں نا طبیعت میں انسان کے پیدا ہو سکتی, اس کو بڑھاتے تھے. مطلب غصے کو بڑھایا, اظہار نہیں کرتے تھے لیکن غصے کو بڑھنے دیتے تھے. پھر فرمایا کہ سال بھر میں یہ مشق کرتا تھا, پھر کہتا تھا اب تو چلا جا, اب تو اس کے بعد کبھی نہیں آئے گا. جب سال بھر جو ضبط کرتے رہے, غصہ آنے دیا, مگر یہ کہا کہ غصے میں کوئی فیصلہ نہیں کروں گا, کوئی بات نہیں کروں گا. یہ میتھڈ کسی اور نے آزمایا نہیں, جو لوگ آزماتے ہیں ناکام ہو جاتے ہیں. صحیح. عمران خان جو ہے نا, جتنا آپ اس کو تنگ کریں گے, زچ کریں گے, اتنا ہی وہ کھڑا ہوگا. یہ اس کے جینز میں ہے, اس کے مزاج میں ہے, وہ دباؤ کچھ نہ کچھ تو محسوس کرے گا. لیکن میں نے بدترین حالات میں بھی دیکھا پورے وقت پہ سو جاتا تھا, بدترین حالات, ٹھیک وقت پہ اٹھتا تھا. اس زمانے میں 7-8 بجے سوتا تھا, فجر کی نماز جو مغرب زور کے ساتھ پڑھتا تھا. پھر ایک زمانے میں فجر کے وقت اٹھنے لگا, آپ پتہ نہیں. لیکن بہرحال کچھ دباؤ تو پڑے گا, مگر وہ جائے گا نہیں, اور جانا نہیں چاہیے. صحیح.
जिंदगी को मैं नहीं समझता खतरा, आप तो उसको खराश भी आ गई ना तो उसकी सारी जिम्मेदारी इन पे पड़ेगी। सही, दुरुस्त बात है। डरते हैं उससे। हारून साहब, आप क्या समझते हैं कि मुल्क के अंदर काफी लोगों का ये ख्याल है कि इमरान खान ने सूबाई असम्बलियां तोड़ के और कौमी असम्बली से बाहर आके बहुत बड़ी गलती की, आप जाती तौर पे क्या समझते? मैं यही समझता हूँ, कौमी असम्बली में बैठे रहना चाहिए था। हाँ, उससे में फैसले करता है ना। सूबाई असम्बली में उसको चौधरी परवेज इलाही ने तो कहा ही, और भी कई लोगों ने कहा, तो ब्रिगेडियर एजाज शाह ने भी कहा और लोगों ने भी कहा, लेकिन उन्हें उनकी सूबाई हुकूमतें होती, वो असम्बली में मौजूद होते, हाँ, तो ये जुल्म सितम तो नहीं हो सकता था। बिल्कुल सही। अदालत में भी एक तवाज़ुन कायम हो जाता और मीडिया में भी इस तरह की पाबंदियां नहीं लग सकती थी, और सूबाई हुकूमतों से डरते भी मरकज के लोग। पंजाब की हुकूमत हो आपके पास हाँ और परवेज इलाही वज़ीर आला हो, तो मरकज वाले तो लाहौर जाते भी डरते। गलती की। हारून साहब, परवेज इलाही साहब गैर मुतवक्को तौर पे डट गए हैं, आप क्या समझते हैं, क्या वजह बनी? वजह ये है कि देखिए ना, एक आदमी की अना होती है ना। जब मुशर्रफ का दौर शुरू हुआ, चौधरियों की कोई 60-70 साल की सियासत है, वो आज की थोड़ी है। वो उनकी उम्र को 78 बरस होने को आई, तो वो देख रहे हैं कि वो अपना देखना 7-8 बरस के होंगे, वो नहीं 10-11 साल के होंगे जब चौधरी ज़हूर इलाही ने जुलूस निकाला था, खान अब्दुल क़यूम खान घुड़सवारों के, उसमें शामिल थे जुलूस में, जिसके बाद माशाल्लाह लग गया था। फिर वो उनके बड़ी सख्त जान उनके वालिद भी रहे, तो मुश्किल हालात से गुजरने की एक है। और इस हालत में अगर वो पीछे हटते तो उनकी सियासत ही दफन हो जाएगी। अपोजिशन लीडर रहे हैं ना, परवेज इलाही जेल में रहे हैं ना पहले भी। हाँ, पहले भी गए, पहली दफा तो नहीं। हाँ, और जेल में क्या करेंगे, उनको 1-2 दिन तंग करेंगे, 4 दिन काम करेंगे, अदालत उन्हें सहूलत देगी और मोस्ट प्रोबेबली रिहा भी हो ही जाएंगे। दूसरा, हारून साहब, ये जो जिन लोगों ने खास तौर पे कल आपने असद कैसर और परवेज खटक साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, अबरारुल हक साहब रोते हुए, असद उमर साहब की आंखों में, ये सब क्या ख्याल है आपका? ये लोग वापस आ इनमें से आधे लोग तो वापस जरूर आ जाएंगे और वो ले भी लेंगे वापस, मुमकिन होते न दें। असद कैसर के तो वकील ने आज ही कह दिया कि भाई उन्होंने कहा कि मुझसे जबरदस्ती ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई है। लोगों को बहुत ज्यादा खौफजदा, बल्कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो की नहीं, वो बैठे रहे, बिठाया गया उसके साथ, परवेज खटक साहब के साथ। आपको बहुत ज्यादा दबाव आता है, लेकिन दबाव मुस्तकिल तौर पे तो नहीं रखा जा सकता। खौफ एक ऐसा वेपन है जो सिलेक्टिवली इस्तेमाल किया। ये बच्चियां जो जेल गई हैं, हाँ जी, आज उन्होंने कहा ना अदालत में, हाँ जी, कि हमें तितलियां कहते थे, हम तितलियां नहीं हैं, हम जेल काट आई हैं। जिसने जेल काट ली, सही, वो इमाम बाबू नहीं, बस एक आदमी ने कहा था, डाकू था, वो जा रहे थे, यानी गिरफ्तार होके जा रहे थे। उसने कहा मैं तो डाकू हूँ और मेरी खाल उधेड़ दी, हालांकि मैं मुजरिम, मैंने अपना कसूर नहीं माना। सही। और एक दूसरे आदमी ने कहा कि इमाम एहतियात, अगर आप फिसल गए तो सारी उम्मत फिसल जाएगी। तो वो जब दबाव पड़ता है तो इंसान में एक मैकेनिज्म डेवलप होता है। और परवेज इलाही को कुछ हो गया ना, अगर है वो दिल के मरीज, स्टेंट पड़े हुए हैं, सही, और भी बीमारियां हैं, 78 बरस के हैं, सही, मेडिसिन पे ही जिंदा है। अगर कुछ हो गया तो 9 मई को लोग भूल जाएंगे। नहीं तो वो सर परवेज इलाही नहीं, सिर्फ मोहतरमा यास्मीन राशिद साहबा, वो उनको कैंसर का मर्ज। यास्मीन राशिद बहुत बड़े कैरेक्टर की खातून है ना। यास्मीन राशिद से क्या किसी का मुकाबला है? उन्होंने तो अपनी तमाम उम्र गुजारी है। मकसद इनमें से किसी को जेल में कुछ हो गया, भुट्टो को एक दफा बुखार हो गया, याहिया खान पे तनकीद की तो इस खौफ से बुखार हो गया, कहा जाता है रात को कि मुझे गिरफ्तार कर लेंगे। तो शोरिश कश्मीरी ने कहा था, तुमने जलसा आम में मस्जिद दरवाजे में, ऐ शमा तुझ पे ये रात भारी है जिस तरह हमने तमाम उम्र गुजारी है। वो 6-6 महीने आगा साहब जेल में पड़े रहते थे, मैंने उनके साथ काम किया है, भूख हड़ताल कर देते थे। वो लोग टफ हो जाते हैं, और ये सियासतदान की वजह से जिंदगी भी आपके ख्याल में आसान होती है जो लोगों से मिलता है। जैसे चौधरी हैं, सुबह 8 बजे लोग आना शुरू करते हैं, हाँ जी, रात के 10 बजे तक टेलीफोन तो कम से कम आते रहते हैं, 11 बजे तक। 11 बजे के बाद वो टेलीफोन बंद करते हैं। तो बहरहाल तवक्को तो नहीं थी, ये बात आपकी सही है, खड़ा हो गया, हाँ जी, है जी। वीकनेस उनकी थी मूनस वैसे उसको बर वक्त मुल्क से बाहर भेज दिया। जैसे शहबाज शरीफ की वीकनेस थी उनके साहबजादे सुलेमान, हाँ जी,
تو ان کو بر وقت باہر بھیج دیتے، برا وقت آنے سے پہلے. لیکن اس جب اندیشہ ہوا کہ گرفتار ہو جائے. لیکن ہارون صاحب اس دور میں یہ جو ابھی جو کچھ ہوا ہے، ایک چیز کھل کے سامنے آئی ہے پی ٹی آئی کے کچھ لوگ اپنے بچوں کی وجہ سے، کچھ اپنے خواتین کی وجہ سے، کچھ کاروبار کی وجہ سے، اور کچھ ترغیب کی وجہ سے. مثلا فواد کو انہوں نے کہا، فواد کے بارے میں تو رائے یہی ہے کہ وہاں بھی ہائی کورٹ میں بھی وہ ٹیلی فون کرتا رہا مسلم لیگی لیڈروں سے، میں مسلم لیگ میں شامل ہو جاؤں گا. کہا جاتا ہے انہوں نے نواز شریف کو فون کیا، نواز شریف نے کہا مریم سے پوچھو، وہ ٹالتے رہے. اینی ہو، فواد تو بہرحال ایک آرام پسند آدمی ہے. اور دلچسپ بات یہ کہ جتنے انتہا پسند تھے وہ جلدی جا شامل ہوئے، جو ماڈریٹ تھے ہاں جی مثلا شاہ محمود قریشی وغیرہ، ہاں جی وہ ڈٹے ہوئے. بالکل. یہ مشورے یہ دیتے تھے اسمبلیاں توڑو، فواد کہتا تھا. ہارون صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو فواد چودھری صاحب ہائی کورٹ میں بھاگے دوڑے ان کی لگے، یہ ساری عمر ان کے سیاست میں یہ ویڈیو ان کے پیچھا نہیں کرے گی؟ نہیں، وہ فواد کا تو کوئی اب سیاسی مستقبل ہے ہی نہیں. میں ان کے حلقے میں جاتے رہتا ہوں، جیل میں بھی میرے کو اتفاق سے مجھے کچھ کام پڑتا رہتا ہے، اور جو اس کا آخری کنارہ پنڈ دادن کا وہاں بھی میں جاتا رہتا ہوں، کارے شریف بھی. تو وہ تو میں نے ان کے حلقے کے لوگوں سے پوچھا، وہ کہتے ہیں یہ بے شک اس نے ترقیاتی کام بھی کرائے ہیں، ہم تو اس کو ووٹ نہیں دیں گے. تو یہ بات درست ہے کہ خان صاحب کو صوبائی اسمبلی پنجاب کی توڑنے پہ اسی نے قائل کیا؟ یہ ان میں سے ایک تھا، یہ نہیں میں کہہ سکتا کہ اسی نے کہا، لیکن یہ زیادہ اصرار کرتا تھا. چودھری پرویز الہی نے یہ بات کہی بھی تھی، جو گالی دے کے کہی تھی وہ سامنے آ گئی تھی. ہارون صاحب اس میں کوئی خوشخبری کیا ہے؟ مطلب پی ٹی آئی کے لوگ سننا چاہتے ہیں کہ جی کل عمران خان صاحب نے کہا کہ صبر کریں، مشکل کے دن گزر کے جائیں گے، لیکن بات یہی ہے مشکل کے دن گزر ہی جاتے ہیں. دیکھیے کوئی ایک بڑا سیاسی واقعہ اس سارے ماحول کو تبدیل کر سکتا ہے. انٹرنیشنل پریشر آ رہا ہے، امریکہ میں کانگریس کے 66 ارکان نے کہا، آسٹریلیا میں بحث ہو رہی ہے، کینیڈا میں 12 ارکان نے کہا، برطانیہ میں احتجاج ہو رہا ہے، برٹش پرائم منسٹر کو کہنا پڑا کہ ہم اس کا نوٹس لیں گے، اوورسیز پاکستانی دباؤ ڈالیں گے. IMF نے کہہ دیا بھائی سیاسی استحکام پیدا کرو. چینی وزیر خارجہ یہاں کھڑا ہو کے کہہ کے گیا، متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب بھی یہی چاہتے ہیں. امریکہ میں انسانی حقوق جو یورپ میں لوگ سمجھتے نہیں، ان کے لیے مذہب کی طرح ہے. جو دنیا کا سب سے بڑا جریدہ اکانومسٹ جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا ترجمان سمجھا جاتا ہے، اس کا اداریہ اس دفعہ کیا ہے؟ گو سولجرز. مطلب یہ جنرل حضرات اپنے دائرہ کار میں رہ کے کام کریں، اور بہت بلیک پکچر پینٹ کی ہے. باہر سے دباؤ آئے گا، اوورسیز پاکستانی جائے گا. یہاں بھی جب کچھ دن گزر جائیں گے، لوگ سکتے سے نکل جائیں گے، تو احتجاج کے نئے سے نئے طریقے سوچ لیں. اور عمران ریاض بس میں یہ کہتا ہوں گالی نہ دیں، تشدد نہ کریں. احتجاج کے کئی نادر طریقے کیا ہو سکتے ہیں، یعنی حدود میں رہے آئین کی رہ کے، مگر احتجاج لوگ کریں گے، اس سکتے سے لوگ نکل جائیں گے. عمران ریاض کے بارے میں کوئی خبر ہے سر جی؟ عمران ریاض میری اطلاع کے مطابق لاہور میں ہے، صحت یاب ہے، اس کے ساتھ نیگوسیشنز ہو رہی ہیں، اور وہ ظاہر ہے وہ نیگوسیشن ہو. ایک تو یہ کہہ رہے ہوں گے بھی باہر جا کے آپ ایسا دوبارہ نہ کریں، صحیح. اور ایک یہ کہہ رہے ہوں گے کہ یہ اسیری کے دنوں کا حوال نہ سنا، ذرا سخت آدمی ہے لیکن رہا ہو جائے لیکن گا. ہارون صاحب ایک چیز آپ نے محسوس کی کہ شکر الحمدللہ سمیع ابراہیم صاحب آگے. ناصر جبران آج رہا ہو گیا، آپ کو پتا تھوڑی دیر پہلے، وہ بھی اچھی خبر ہے. لیکن جو سمیع سیما ابراہیم صاحب کا وہ چونکہ ان کی نیشنلٹی تھی امریکی، اور جب ان کو اٹھایا گیا تو باب مینڈس جو ہیں ان کے امریکی جو سینیٹر ہیں، تو وہ بڑے زوردار بولے، تو اس کے آپ کو پتہ ہے اگلے دن پھر چھوڑ بھی دیا. عمران ریاض کو بھی چھوڑیں گے، کتنے دن رکھیں گے؟ وہ جتنے دن رہتے اس کے منفی اثرات ہو رہے ہیں نا، جتنے دن وہ پکڑا ہوا ہے. ہر چیز کی ایک پرائس ہے نا جو آپ پے کر سکتے ہیں، حکومت کو اس کی پرائس پے کرنی. یہ جو ٹیلی ویژن پہ پابندی لگائی ہے، اس کی پرائس دیکھیے گا آپ. اب ہمارے پاس اس کے سوا کیا آپشن ہے کہ ہم نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے کرتوت لوگوں کو بتائیں؟ عمران خان کا تو ذکر نہیں کر سکتے، تو یہ کب تک رکھیں گے؟ ایک وقت آئے گا کہیں گے یار سے اچھا ہے کہ وہی بحال کر دیں، کہ عمران خان صاحب کا نام جانے دیا جائے. چارہ ہی نہیں ہے. دیکھو انسانوں ایک ہم بیسک اصول ہی بھول جاتے ہیں کہ دنیا جس نے بنائی ہے وہی اس کو چلا رہا ہے، یہی چلا رہے ہیں. کوئی واقعہ اس کے حق میں ہو جائے گا. یہ میں اس لیے میں کہہ رہا ہوں، اسی میں یہ نہیں کوئی خواب نہیں دیکھ رہا، ہسٹری میں ایسا ہی ہوتا ہے.
پاپولر لیڈر اس طرح نہیں رخصت ہوتا. یہ اسے حکومت میں آئے ان پاپولر, اس کا رول ہی یہ, میں تو ہمیشہ سے کہہ رہا ہوں 5 6 7 سال سے, اس کا رول ہی یہ ہے کہ ان کو پرانی سیاست گری جو ہے نا اس کو خار کر دے. پھر وہ حکومت میں آئے گا, توقعات تو پوری زیادہ نہیں ہوں گی. نیلسن منڈیلا سمجھدار تھا نا جس نے چھوڑ دیا تھا, ایک حد تک توقعات پوری ہوں گی. اور اصل میں یہ ہے کہ اب چیزیں ٹھیک ہے, لوگ اس نظام سے بہت اکتائے ہوئے ہیں, پولیس سے, FBR سے, سول سروس سے, پٹوار سے, ہر چیز سے لوگ تنگ آئے ہوئے نا. بالکل صحیح. اس کا بھی غصہ ہے نا, وہ ایک علامت ہے کہ یہ آدمی شاید کچھ کر دکھائے. بالکل صحیح. اور کچھ اس نے کیا بھی تھا, ڈیم بنانے شروع کیے, پناہ گاہیں بنائیں, اپنا 1200 ارب روپے غریب لوگوں کو دیے, احساس پروگرام بنایا اور بہت سی چیزیں کی. ٹھیک ہے نا. ہارون صاحب الیکشن ہوں گے, الیکشن کے بغیر چارہ کیا ہے؟ نہیں, یہ الیکشن اس وقت کرائیں گے جب انہیں یقین ہوگا کہ ہم مینج کر لیں گے, لیکن وہ دن تو نہیں آئے گا. آخر تھک ہار کے کرانے پڑیں گے جب لوگ گھروں سے نکلیں گے. ہمارے لوگوں میں ایک عجیب بات ہے, یہ دل میں چھپائے رکھتے ہیں اپنا بس. جب یہ جائیں گے ووٹ ڈالنے کے لیے, ووٹ تو انہیں نہیں, نواز شریف کو کون ووٹ دیتا ہے, زرداری کو کون ووٹ دیتا ہے, وہ تو سروے ہمارے سامنے ہے. بالکل صحیح کہا. بہت شکریہ جناب ہارون رشید صاحب. شکریہ. ناظرین, جس طریقے سے جناب ہارون رشید صاحب نے فرمایا کہ کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ہو جائے گا کہ عمران خان کو واپس لانا پڑے گا, جیسا کہ 1992 کا ورلڈ کپ تو آپ کو یاد ہی ہے. پھر ایسے واقعات اس وقت ہو گئے تھے, کوئی نہیں کہتا تھا کہ وہ ورلڈ کپ جیتیں گے, لیکن عمران خان صاحب کہتے تھے کہ ہم جیتیں گے. تو اب چونکہ قسمت کے تو دنی ہے عمران خان صاحب, امید رکھنی چاہیے کہ کوئی نہ کوئی ایسا کوئی مثبت واقعہ ہوگا کہ وہ واپس بھی آئیں گے اور انشاءاللہ پاکستان ترقی بھی کرے گا. شمشاد مانگٹ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.